اور یہ جو چیز میں نے عرض کی ہے نا کہ نیک آدمی کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو لکھے ہے کہ وہ سوال کرنے والے جو صحابی تھے وہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوئے کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تھوڑی دیر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کیا تیاری کرنی ہے؟ نہ میرے پاس اعمال کا وافر ذخیرہ ہے، نہ میرے پاس نیکیوں کی بڑی بڑی گٹھڑیاں ہیں، نہ میرے پاس اعمال کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ بس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بس یہ چیز میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا یہ چیز تجھے جنت کے اندر پہنچا دے گی، یہ چیز تجھے جنت کے اندر پہنچا دے گی۔ انسان دیکھیں نا، ایک اور حدیث پاک ہے نا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، جس کے ساتھ اس کا رہن سہن ہوگا، وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر نیک لوگوں کی صحبت میسر ہوگی، نیک دوستوں کے ساتھ یارانہ اور دوستانہ ہوگا، نیک لوگ آپ کے پاس آئیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے، آپ نیک لوگوں کے پاس آئیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ آپ کا حشر اور آپ کا انجام، ہم سب کا حشر اور ہم سب کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا، دنیا کے بد کردار لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، دنیا کے وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا یارانہ اور دوستانہ ہو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ خدا نخواستہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہو، تو حدیث پاک تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ پھر قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ جوتے کھائیں گے تو پھر ہمیں بھی جوتے پڑیں گے، اور اگر نیک لوگ ہوں گے بھلے ہم گناہگار کیوں نہ ہوں، اگر اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، تو ہم جیسے کوئی گناہگار بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت کے کسی نہ کسی کونے میں تو پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں اصحاب کہف کی اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ سو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سو نہیں، وہ حقیقت یہ ہے دیکھنے والا تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ وہ جاگ نہیں بلکہ سو رہے ہیں، بھلے ان کی آنکھیں وہ کھلی ہوئی تھیں۔ اور یہ دنیا کے کیسے عظیم الشان لوگ تھے کہ 300 سال تک یہ سوئے رہے، اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے انہیں کھڑا کیا اور اپنی قدرت کا نمونہ بنا کر انہیں لوگوں کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا، اور ان کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر وہ لوگ قائل ہو گئے۔ اگلی جو آیت ہے جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوگی، اس میں ان کے اٹھنے کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ اٹھے ہیں تو اٹھنے کے بعد لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ 7-8 آدمی تھے نا، یہ جب اٹھے ہیں آنکھیں ملی ہیں، کمر ومر سیدھی کی انہوں نے، تو آپس میں یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا کہا؟ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، انہیں محسوس ہوا کہ آج ہم تھوڑا سا زیادہ سوئے ہیں، تو یہ آپس میں کہنے لگے یار یہ بتاؤ آج ذرا زیادہ نہیں سو گئے ہم لوگ، اگر پہلے 4 گھنٹے سوتے تھے تو آج 5 گھنٹے 6 گھنٹے سو گئے ہیں۔
تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہاں یار لگتا تو ایسے ہی ہے، لبثنا یومن او بعض یوم، لگتا تو ایسی ہے کہ آج ہم سارا دن ہی سوئے رہے ہیں۔ تو ایک دو نے کہا نہیں، سارا دن تو بہت لمبا ہوتا ہے، 12 گھنٹے کون سوئے گا، بس لگتا ہے ایسی ہے 8-9 گھنٹے ہم سوئے ہیں، او بعض یوم آیا ہے نا کہ 8-9 6-7 گھنٹے ہم سوئے ہیں۔ لیکن پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے پھر پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، ہمارا رب خوب جانتا ہے ہم کتنے گھنٹے سوئے ہیں۔ وہ گھنٹوں پر بحث کر رہے ہیں، اور جب باہر نکلے تو پتہ چلا ہم تو صدیاں سوئے ہیں، ہم تو صدیاں سوئے ہیں، اور وہ گھنٹوں سمجھ رہے تھے۔ یہ انشاءاللہ آیت کریمہ یہ کل آپ دوستوں کے سامنے آ جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، با کردار با اخلاق لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نیک لوگ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔